اگر انسان نے اپنی آئسولیشن کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان اتنی ہی زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دے اکیلے میں، چھپ چھپ کے۔ جتنی آپ زیادہ نیکیاں کریں گے چھپ کے، لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے چھپ کے کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے برے گناہوں سے نظر انداز بھی ان کو کر دیں گے، بلکہ آپ کو توفیق بھی دیں گے کہ آپ ان سے توبہ کر لیں۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اے میرے بندو نماز کو قائم کرو دن کے دو کناروں کے بعد۔ دن کے دو کنارے کون کون سے؟ فجر اور عصر بھی اور مغرب بھی، دونوں رائے موجود۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور پھر رات کو بھی، اور وہ ہے عشاء کی نماز۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ تو جو بندہ کثرت سے خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کرے، اور یاد رکھیے گا گناہ ہوتے ساری فوراً کوشش کریں نیکی کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اسی وقت اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ کریں کہ انسان کو ہمیشہ یہ شعور رکھیں کہ میرے رب مجھے دیکھنے والا ہے، خاص طور پہ ایسے پوائنٹس پہ، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو پوائنٹ کی ایڈکشن ہے، فار ایگزامپل کوئی آپ اسکرین سیور ایسا لگا دیں یا پھر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ امیج لگا دیں جس کے اوپر لکھا ہو، کوئی یہ ریمائنڈر ہو آپ کے لیے کہ ان اللہ رقیب، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر اپنے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے ریمائنڈر لگائیں۔ کانسٹنٹلی انسان کو اس بات کا شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی دوران ہی، اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو میری موت آ جائے، تو اب اس میں گناہ میں کیا، کیسے میں اللہ کو دکھاؤں گا منہ؟ تو یہ جو شعور ہے یہ انسان اپنے آپ کو رکھے۔ اور اچھا شروع میں آپ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا دماغ ایسے چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہر گناہ کے وقت انسان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن شروع میں آپ کو فورسفلی یاد کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ریمائنڈر کے تھرو آپ کروا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ایک بندے کو خلوت کے گناہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ آئسولیشن میں کم سے کم رہے، اوائڈنگ دا سچویشن، زیادہ ٹائم لوگوں کے ساتھ گزارے، فیملی کے ساتھ گزارے، کم ٹائم ہو جس میں آئسولیشن پہ۔ مثال کے طور پہ اکیلا نہ سوئے، یا اکیلا کمرے میں نہ سوئے، کچھ دیر کے لیے فیملی کے ساتھ سوئے، کسی بھائی کے ساتھ سو لے، امی ابو کے پاس چلا جائے۔ کوشش کرے اپنی آئسولیشن کے لمحات کو کم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، کمپینین شپ میں رہو، ہمیشہ کوشش کرو نیک لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ شیطان اکیلے پر زیادہ حملہ کرتا ہے نسبتاً دو لوگوں کے۔ تو جب آپ کے ساتھ کوئی بھائی ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی دوست ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی یعنی کوئی کام کرتے ہیں، تو کوشش کریں ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ دوسرے بھائی بھی موجود ہیں تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھا کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں جب بھی ایسا گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے ذہن میں ایک خیال لے کے آئیں، کسی ایسی پرسنالٹی جو آپ کو بہت پسند ہے نا، جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ بہت اچھا بننا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ہر بندے کے سامنے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، یا ایون فیملی ممبرز ہو سکتا ہے والد ہوں یا والدہ ہوں، کہ جن کے سامنے ہم اپنا بیسٹ امیج پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، پورٹری کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بندے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ وٹ اف میری یہ برائی کا اس کو پتہ چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طریقے سے تم اپنے کسی فیملی ممبر سے شرم آتی ہے تمہیں، اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ سے شرم کھاؤ جس طریقے سے ایک نیک آدمی کے سامنے یہ تم برا کام کرتے ہوئے شرم کھاؤ گے۔ عام طور پہ نیک لوگوں کے سامنے انسان کیا کرتا ہے؟ شرم زیادہ آتی ہے، رائٹ؟ نیک بھائی ہے نا، کوئی دوسرے شغل میلے عام لوگ دوست ہوں تو ان کے سامنے انسان بازو کا دیتا ہے، لیکن جو کوئی بندہ نیک ہو بہت زیادہ، مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے، کوئی بہت بڑے عالم، کوئی شیخ آ گئے ہمارے یہاں پہ فار ایگزامپل، تو انسان وہاں پہ بہت محتاط ہو جاتا ہے، اور انسان بالکل نہیں چاہتا کہ میری ویکنس ان کے سامنے، میرا کوئی گناہ کوئی غلطی کروں ان کے سامنے۔ نمازیں بڑی اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی بھی نہیں، الفاظ بھی بہت اچھے، رسپیکٹفلی ہر چیز بیسٹ ہوتی ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ کوشش جاری رکھیں، گیو اپ نہیں کرنا، ہوپ لیس نہیں ہونا۔ ہو جاتے ہیں گناہ کوئی بات نہیں، کوشش کریں، کیپ ٹرائنگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ بندہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ اور ایفرٹ کرتا ہے، دو کنڈیشنز، سنسیریٹی اور ایفرٹ۔ جس بندے کے اندر یہ جو چیزیں ہوں، اخلاص اور ایفرٹ کر رہا ہے، ایفرٹ بھی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھا ہو بس، سنسیریٹی تو ہے، دل تو ہے بچ جاؤں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کوئی نہیں ہے، اخلاص بھی ہے، دل بھی ہے، نیت بھی ہے، لیکن نیت کے ساتھ محنت بھی وہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز، علماء سے کنسلٹ کر رہا ہے، بکس پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا، اللہ کہتے ہیں ضرور ہم اس کی رہنمائی کریں گے، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو ایک وقت ضرور اللہ نکال دیں گے اس کو اس برائی سے، اس کے لیے امید ہی ہوئی۔ لیکن اگر ایک بندہ اس کو امبریس کر لیتا ہے پھر اس کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جو محنت کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔